کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ ایمان ایک لذت کا نام ہے، ایمان ایک مٹھاس کا نام ہے، ایمان ایک سچائی کا نام ہے، ایمان ایک حقیقت کا نام ہے، ایمان ایک شاہی زندگی کا نام ہے، ایمان ایک اطمینانی زندگی کا نام ہے۔ ہم لٹتے بھی ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم پٹتے بھی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم پر حالات آتے بھی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم پر مصیبت آتے بھی ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نسخہ شیخ ہے آزما لیجئے، مجھ سے نظریں بچا کر خدا لیجئے۔ ہم اپنی نظروں کو جھکانا سیکھیں، اللہ سے مانگیں اس کے لیے توفیق۔ بعض نوجوان دوست اس پر ہوتے ہیں کہ جی جب آگ اٹھتی ہے تو بچا نہیں جاتا، دیکھنے کا دل چاہتا ہے، فلم کی آگ اٹھتی ہے بچا نہیں جاتا، یوٹیوب کی آگ اٹھتی ہے، انسٹاگرام کی، جی فیس بک کی آگ اٹھتی ہے تو بچا نہیں جاتا۔ یاد رکھیں، ہمت کر کے بچ جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد سکون ملے گا، بے چینی ہو رہی ہے دیکھ لو سکون ملے گا، نہیں نہیں، دیکھنے کے بعد بے چینی اور بڑھے گی کہ بچنے والے کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک عیسائی صاحب تھے، انہوں نے ایک تابعی کو قید کر لیا، اپنی قید میں لے لیا، اور جب کئی دن قید رہے تو ان سے کہا ایک کام کریں، آپ محمد کا دامن چھوڑ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کو بچانا ہوگر، ایمان کو بچانا ہوگر تو جان کا لگانا، جان کا گوانا کیا مشکل، اور جب جان گوانا ہو آسان تو پھر نظروں کا جھکانا کیا مشکل۔ جب آدمی جان کی بازی لگا دے تو جان تو بڑی چیز کا نام ہے، اور آنکھ تو آدمی کا ایک حصہ ہے۔ بھئی جب آپ جان لگانے کو تیار ہو اور جان اللہ پہ فدا کرنے کو تیار ہو، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جان کے لیے تیار، کہ جی ہم تیار، ہم کہتے ہیں کہ جان چھوڑ دو بابا، آنکھ کی قربانی دے دو، آنکھ کی۔ دوستو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں پھر سوال دہراتا ہوں، ایمان بچانا ہے تو جان کی بازی لگا دو، لگائیں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ بتائیں، جان بڑی چیز کا نام ہے یا آنکھ؟ جان، آنکھ تو ایک جز ہے۔ لوگ جیتے ہیں، اندھے بھی جیتے ہیں، لوگ جیتے ہیں کم دکھنے والے بھی جیتے ہیں، لوگ جیتے ہیں بہرے بھی جیتے ہیں۔ تو جو جان کی بازی دے سکتا ہے وہ آنکھ کی قربانی کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ آنکھ کی قربانی کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہم سب ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی آنکھ کو گناہ کے موقعوں سے بچائیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ گناہ کے موقعوں سے بچانا کیا ہے؟ بھئی اگر یہ موبائل فون ہمیں اسے دیکھ کر گناہ کی طرف، گناہ کا چسکا بڑھتا ہے، بچاؤ اپنے آپ کو۔ اگر بازاروں میں نظریں اٹھی رہتی ہیں اور گناہ کا چسکا لگتا ہے، بچاؤ اپنے آپ کو۔ زنا کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن بتاتا ہے، مردوں کو بھی کہتا ہے، عورتوں کو بھی کہتا ہے، عورتوں کو تعلیم دی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے مومن عورتوں، مومنہ عورتوں، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اگر نظریں جھک گئی، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، خود بخود تمہاری بے حیائی سے حفاظت ہو جائے، خود بخود نظروں زنا سے حفاظت ہو جائے گی۔ پتہ لگا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں زنا سے ہم بچیں، ہماری نسلیں بچیں، تو آسان راستہ ہے نا، ہم نظروں کو جھکانے والے بنیں، جھکائیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ ایک اللہ والے کے شہر ہیں غالباً عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے خود شہر ہیں، یہ آپ کے کسی خلیفہ یا مرید کے اشعار ہیں۔ نسخہ شیخ ہے آزما لیجئے، نسخہ شیخ ہے آزما لیجئے، خود سے نظر بچا کر خدا لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو ہم فلم دیکھتے ہیں اور کسی لڑکی لاری کو دیکھتے ہیں یا گناہ کے کسی کام کو دیکھتے ہیں، فرمایا یہ سب بت ہے۔ بت کس کو کہتے ہیں؟ بت اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ذات سے غافل کر دے۔ بت کس کو کہتے ہیں؟ بولو بھائی، جو اللہ کی ذات سے غافل کر دے۔
بت کا یہ مطلب نہیں جو یہاں علاقوں میں بندے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں پتھروں کے نام کے، وہ بت نہیں، بلکہ وہ بھی بت ہے جو اللہ کی یاد سے، اگر کوئی بندے کے پاس ایسا کاروبار ہے کہ اسے نماز پڑھنے نہیں دیتا، روزہ رکھنے نہیں دیتا، جی خدا کے سامنے آنے نہیں دیتا، ذکر کرنے نہیں دیتا، یاد رکھیں یہ بھی بت ہے۔ اگر آدمی کے پاس ایسا کوئی تعلق ناجائز جڑ گیا ہے جو اسے مسجد آنے نہیں دیتا، سجدہ کرنے نہیں دیتا، اللہ اللہ کرنے نہیں دیتا، سمجھ لیں یہ بھی بت ہے۔ یہ بھی کیا ہے دوستو؟ بت ہے۔ ان بتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن یہاں بت سے مراد خاص طور سے بتاتے ہیں کہ نظروں کی آزادی، نظروں کی آزادی، یہ نظروں کی آزادی آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا نسخہ شیخ ہے، آزما لیجئے، بت سے نظریں بچا کر خدا لیجئے۔ اگر یہ نظریں جھک گئی، اگر یہ نظریں جھک گئی خدا ہی مل جائے گا۔ نظریں اگر جھک گئی دوستو خدا ہی مل جائے گا۔ نسخہ شیخ ہے، آزما لیجئے، بت سے نظریں بچا کر خدا لیجئے۔ ہم اپنی نظروں کو جھکانا سیکھیں، اللہ سے مانگیں اس کے لیے توفیق۔ بعض نوجوان دوست اس پر ہوتے ہیں کہ جی جب آگ اٹھتی ہے تو بچا نہیں جاتا، دیکھنے کا دل چاہتا ہے، فلم کی آگ اٹھتی ہے بچا نہیں جاتا، یوٹیوب کی آگ اٹھتی ہے، انسٹاگرام کی، فیس بک کی آگ اٹھتی ہے تو بچا نہیں جاتا۔ یاد رکھیں ہمت کر کے بچ جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد سکون ملے گا، بے چینی ہو رہی ہے دیکھ لو سکون ملے گا، نہیں نہیں، دیکھنے کے بعد بے چینی اور بڑھے گی۔ کسی اللہ والے نے فرمایا، حکیم علامہ تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں ہے، انفاس عیسیٰ نام کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ والے سے یہ سوال کی حضرت بد نظری سے بچا نہیں جاتا، فرمایا مان جاؤ بد نظری خارش کی طرح ہے۔ کہ حضرت جی چاہتا ہے دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد قرار آتا ہے، فرمایا دیکھنے کے بعد قرار نہیں آتا، دیکھنے کے بعد تکلیف بڑھے گی۔ کہ بد نظری کی مثال ایسے جیسے خارش والا، خارش جس کو خارش ہو جائے وہ کھجلاتا رہتا ہے۔ خارج میں کسی نے کہا کہ مزہ یہ تو کھاج میں ہے یا پھر راج میں ہے، مشہور ہے نا کھاج میں، تو کھجلانے والا کہتا ہے کھجلانے میں بہت مزہ ہے، لیکن آپ سمجھیں کھجلانے والا کھجلاتا ہے، مسیح کے ساتھ کھجلاتا ہے، لیکن جب کھجا لیتا ہے کھجلاہٹ پوری ہو جاتی ہے، بولو پھر چیز اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی ہے؟ اور کسی حکیم سے بتائے پھر میں نے کھجلایا تھا، حکیم صاحب کیا کہتے ہیں؟ کھجلاہٹ اٹھتی تھی، کھجلاتے مت، کھجلایا ہے تو اب اس کی سزا ڈبل ہے، یعنی انجیکشن دوں گا، اس پر ایسی دوائیں لگاؤں گا جس کی وجہ سے ٹیس اور اٹھے گی، تو پتہ لگا کھجلاہٹ سے بچ جانے میں عافیت ہے۔ اسی طرح یہ بار بار دیکھنا، گناہ کا کرنا، یہ کھجلی والے کی طرح ہے، خارش کی طرح ہے۔ اگر ہمت کر کے ہم نہ کھجلائیں تو کھجلاہٹ میں آرام بن جاتا ہے۔ ہمت کر کے اگر ہم فلموں کا تقاضا ہوا، گناہ کا تقاضا ہوا، ہم اگر بچ گئے تو یاد رکھو پھر آرام مل جائے گا، چین مل جائے گا، چین مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دلوں کا چین عطا فرما دے۔ آخری بات کہ بچنے والے کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک عیسائی صاحب تھے، انہوں نے ایک تابعی کو قید کر لیا، اپنی قید میں لے لیا، اور جب کئی دن قید رہے تو ان سے کہا ایک کام کریں، آپ محمد کا دامن چھوڑ دیں اور یہ کلمے والی زندگی جو آپ کی ہے اس سے توبہ طائب ہو جائیں، ہمارے ساتھ آ جائیں۔ چنانچہ اس نے ان کو خواب دکھائے، دیکھو ایمان والے پریشان ہوتے ہیں، دائیں بائیں میں تنگ ہونا پڑتا ہے، حالات جھیلنے پڑتے ہیں، پریشانیاں ان پر آتی ہیں، کٹھنائیاں آتی ہیں، اور ہمیں دیکھو ہم آزاد رہتے ہیں، جو چاہے کھائیں، جو چاہے پہنیں، جو چاہیں کریں، ہم آزاد رہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس پر ٹریک پر چل رہے ہیں، یاد رکھیں اس میں دشواریاں بہت ہیں۔ ابھی ابو جہل تنگ کرتا ہے، کبھی ابو لہب تنگ کرتا ہے، کبھی فلاں تنگ کرتا ہے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، آپ کو چین ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں چین میں ہوں، سکون میں ہوں، آپ کیا جانے میرے چین اور سکون کو؟ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے، آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے، یاد رکھیں ہم سکون اور چین میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور اس کے بعد جو پریشانی آنے والی ہے وہ اور زیادہ بھیانک ہے۔ ہم یہاں ایسے رہیں یا ویسے رہیں، ہم یہاں ایسے رہیں یا ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہیں۔ ہم دنیا میں چاہے جیسے گزار لیں، لیکن آخر کی زندگی لا انتہا زندگی آ رہی ہے، کہ اس کا ذائقہ اور اس کا عذاب کا آپ نہیں جانتے۔ بس آپ اپنی تعلیم اپنے پاس رکھیں۔ بہرحال ان کو قید کیا اور لمبے وقت قید کیا، اور ڈیلی ان پر محنت کراتے، کوشش کراتے، مگر یہ عیسائی بادشاہ صاحب ہار جاتے۔ ایک دن سر پکڑے ایسے بیٹھے، بیٹی نے پوچھا ابو آپ کس الجھن میں ہیں؟ آپ وقت کے حاکم ہیں، بادشاہ ہیں،
آپ کو تو کوئی الجھن ہونی نہیں چاہیے. آپ کیوں ٹینشن میں ہیں؟ آپ کیوں حالات اور پریشانی میں ہیں؟ آپ کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ کو تو خوش رہنا چاہیے کہ نہیں. کا دیکھو ٹینشن ہو تو مسلمانوں کو ہو، آپ کو کیوں ٹینشن ہو؟ اور یاد رکھو مسلمانوں کو ٹینشن مبارک. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت للکافر. فرمایا دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہمارا قید خانہ ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ان کا بھی قید خانہ ہے. اگر دال کا بھاؤ 100 ہے، یہ ہمارے لیے سب کے لیے ہے. بولو بھائی. اگر گرمی ہے موسم میں، ہمارے لیے سب کے لیے ہے. بولے بھائی. اگر ماحول کی شدت اور سختی ہے، ہمارے لیے ان کے لیے ہے. اگر چور اور ڈکیت ہے، ہمارے لیے سب کے لیے ہیں. سب کے لیے ہے نا. پتہ لگا ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جو قید خانہ ہے ہی، لیکن جن کی جنت ہے ان کے لیے اب بھی قید ہے. آپ بتائیں قرض صرف ہمارے اوپر چڑھتا ہے یا ہمارے علاوہ برادران وطن جو رہتے ہیں وہ بھی مقروض ہوتے ہیں؟ بولو ان پر بھی قرضہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بھئی دکھ اور پریشانی، بخار، سر کا درد، کمر کا درد، حالات، پیلیا، شوگر، فلا اٹیک، حادثات، ایکسیڈنٹ، یہ صرف ہمارے ہی ہوتے ہیں؟ یہ کسی اور کے بھی ہوتے ہیں؟ ارے جن کی جنت ہے ان کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے نا. پتہ لگا ہم قید میں رہ کر بھی جنت ہی میں ہیں، اور جنت تو جب ہماری آئے گی پھر تو کیا کہنے، واہ واہ. قرآن پاک میں رب نے فرمایا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. کا جنت تو اس چیز کا نام جس چیز کی چوائس کرو موجود، جس چیز کی چوائس کرو موجود، جس حور کی تمنا وہ موجود، جس فروٹ کی تمنا وہ موجود، جس گاڑی کی تمنا وہ موجود، جو چاہتے وہ ملے. لکم فیہا ما تشتہی، رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ سب کچھ ملے گا. لیکن آپ اندازہ کریں ہم یہاں قید خانہ اگر ہے تو قید خانہ بھی ہم جنت ہی میں، سب کچھ تو برابر جیسا ہی ہے. اور مرنے کے بعد ان کے لیے فرمایا پھر ان کی تو حال خراب ہو جائے گا. ہم اس سے ڈر رہے ہیں. یاد رکھیں ہم اپنے ایمان پر ناز کریں. آپ نہیں جانتے ایمان کے بعد اس کفر کی تنگی کا عالم کیا ہے. یاد رکھیں بیماری ہوتی ہے. بیمار آدمی کو پتہ لگتا ہے، دیکھنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن بیمار سے پوچھ کے دیکھو بیماری کی لذت کیا ہے. بیماری ہوتی ہے. ایمان ایک لذت کا نام ہے، ایمان ایک مٹھاس کا نام ہے، ایمان ایک سچائی کا نام ہے، ایمان ایک حقیقت کا نام ہے، ایمان ایک شاہی زندگی کا نام ہے، ایمان ایک اطمینانی زندگی کا نام ہے. ہم لٹتے بھی ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم پٹتے بھی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم پر حالات آتے بھی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم پر مصیبت آتے بھی ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن ہمارے مد مقابل اگر ذرا سا بھی حالات آ جائیں، آپ پھر دیکھیے میڈیا میں چیخ و پکار. ہمارے مد مقابل اگر ذرا سا بھی دکھ آ جائے پھر دیکھیے رو رو کے گھر بھر دیتے ہیں اور بلکہ خود بخود مر جاتے ہیں الجھنوں میں. لیکن مومنوں کو اللہ نے قرار دیا یہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں کرتا. ان الحکم الا للہ. یہاں فیصلہ اگر کسی کا چلتا ہے تو کس کا چلتا ہے؟ بولو اللہ کا چلتا ہے، اللہ کا چلتا ہے. اس تابعی کو قید کر لیا اور ان پر محنت کی. بیٹی نے پوچھا ابو کیوں الجھن میں ہو، کیوں ٹینشن میں ہو؟ آپ کو تو ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، یہ تو مسلمانوں کو ہونا چاہیے. بیٹا ایک بہت قیمتی جوان میں نے قید کیا ہے، محمد کا غلام ہے اور ان کی مانتا ہے. میں چاہتا ہوں عیسائی ہو جائے، بہت کام کا ہے. اب کیوں پریشان ہوئی، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. سچ؟ جی ابو بالکل. کہاں ہے وہ بندہ؟ قید میں ہے. ابو مجھے چھوڑیں آپ ان کے پاس. دلہن جی گئی، بن سور کے گئی، میک اپ کیا. کیوں؟ یہود جانتا ہے، نصارہ جانتا ہے، ہنود جانتا ہے مومن جب حسن کے چکر میں پھنسے گا اپنے ایمان کو داؤں پہ لگا سکتا ہے. مومن جب حسن کے چکر میں پھنسے گا اپنی عزت کو داؤں پہ لگا سکتا ہے. وہ جانتے ہیں ہماری کمزوری کو کہ مومن کے سامنے جب خوبصورتی کا جال آئے گا تو یہی وہ راستہ ہے جس سے مومنوں کی بچیاں مومنات وہ ٹھگی جا سکتی ہیں، ایمان چھوڑ سکتی ہیں، ماں باپ کو چھوڑ سکتی ہیں، گھر دولت کو چھوڑ سکتی ہیں. وہ حسن و جمال کا جال ایسا ہے، یہ بچھا دو اس کے سامنے، اس کے لالچ میں آ کر کے وہ بہک سکتی ہیں. دولت کا لالچ دے دو، اس کے چکر میں بہک سکتی ہیں. چنانچہ انہوں نے 2 طرح کے لالچ ان تابی کے سامنے کر دیے. نمبر 1، ہم تمہیں یہاں کا گورنر بنا دیں. کہا مجھے آپ کی گورنری نہیں چاہیے. یہ تو ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
تقاضا رکھا گیا تھا، یہ محمد جو کہتا ہے اور رب ایک ہے، خدا ایک ہے، یہ اس کو چھوڑ دو، یہ جو مانگے گا ہم اسے دینے کو تیار ہے۔ ابو طالب ان سے کہو کہ اس بات سے باز آ جائے اور یہ نہ کہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہمارے بتوں کو اس سے زبان کو بند کر لیں۔ اگر یہ خوبصورت لڑکی چاہتا ہے ہم دیں گے، اگر یہ راج پاٹ چاہتا ہے ہم دیں گے، یہ دولت چاہتا ہے ہم دیں گے، یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے ہم مانیں گے، لیکن اس بات سے باز آ جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری تعلیم آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، الہکم الہ واحد، رب ایک ہی ہے، دو رب نہیں ہوا کرتے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد، فرمایا یہی سچا پیغام ہے، رب کائنات کا ایک ہی ہے، یہ پیغام دیتے گے کہ یہ پیغام تو ہوا ہے۔ چنانچہ اب حسن کے چکر میں پھنسے گا۔ آپ دیکھیں تابعی کے سامنے وہ عیسائی کی بیٹی آ گئی، خوب میک اپ کیا، کہو کہ بیوٹی پارلر ہو کر آئی، آج کی بھاشا سمجھنے کے لیے بیوٹی پارلر جا کر آئی اور نوک پلک کو اچھا طرح بنوایا، ان کے سامنے آئی اور انہیں آ کر دعوت دی، ہائی تلک آئیے میری طرف۔ کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے دعوت دے رہی تھی مجھے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد آ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے زلیخا بن گئی تھی اور زلیخا نے کہا تھا ہائی تلک میں آپ کو بلا رہی ہوں، انہوں نے کہا تھا قال معاذ اللہ، ہائے پناہ تیرے حسن سے، میں تو اپنے رب کے حسن پہ فدا ہوں، میں تجھ پہ کیوں مروں۔ تو یہ تابعی کہتے ہیں کہ مجھے فوراً حضرت یوسف کی زندگی یاد آئی کہ انہوں نے اللہ کو پسند کیا تھا اور اس زلیخا کو ٹھکرا دیا تھا کہ میں بھی اپنے اللہ کو پسند کرتا ہوں، اسے ٹھکرا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا کہ اللہ کی پناہ، نظریں نیچی، وہ شراب ہے، خنزیر کا گوشت ہے، ڈیلی محنت کر رہی ہے، 1 دن 2 دن 40 دن 10 دن 20 دن 30 دن اور 40 دن برابر محنت کی۔ جب 40 دن برابر محنت ہوئی باہر آئی، اپنے والد گرامی سے کہا آپ نے مجھے کس کے پاس چھوڑا ہے، کس کے پاس چھوڑا ہے؟ ام شجر یا حجر، وہ درخت ہے یا پتھر ہے، کون ہے وہ؟ فرمایا وہ تو انسان ہے۔ کہا وہ تو دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، آپ انسان کی بات کہتے ہیں؟ دیکھنے کو بھی، وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پیاس میں اسے شراب پینا تھا، جنون چڑھنا تھا، حویث چڑھنی تھی، میرے چکر میں لگنا تھا، وہ بھوکا تھا، میرے پاس خنزیر کا گوشت موجود تھا، میں برابر لے کے رکھی رہی لیکن اس نے نہیں لیا۔ اے جوانوں سبق حاصل کرو، ہم پر ایسا فاقہ نہیں، ہم پر ایسی پیاس نہیں۔ آج حسن کے جام ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ ہمیں بہکانا چاہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے تابعی کا ایمان، سامنے حسن ہے، سامنے شراب کی بوتلیں ہیں، سامنے ان کے سب کچھ موجود ہے، ہمارے سامنے ہمیں کوئی مجبور نہیں کر رہا، پھر بھی ہمارا نوجوان ڈرنک کر رہا ہے، پھر بھی نشہ کر رہا ہے، پھر بھی سگریٹ کے چکر میں لگا ہوا ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو مدہوش کیے ہوا ہے، کوئی ہمیں مجبور نہیں کر رہا، پھر بھی وہ گناہ کے بازار میں، حسن کے بازار میں، پھر بھی رنڈی خانوں کا رخ کر رہا ہے، طوائف خانوں کا رخ کر رہا ہے، پھر بھی پیسے لٹا کر کے گناہ کر رہا ہے۔ ہائے انہیں مجبور کیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے، یہ خوبصورت نہیں، اسے بنانے والا مالک میرا اللہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، میں اس پر فدا ہوں، اس پر کیوں مروں میں؟ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ کامیابی ہے ہم جوانی کو پہ فدا کریں، ہم جوانی کو پہ فدا کریں۔ کہاں جوانی ہم لگا رہے ہیں؟ گناہ کے کاموں میں، ان گندے کاموں میں قربان جائیے۔ 40 دن جب ہو گئے تو وہ عورت، باپ سے بھی کوئی جواب ایسا نہ ملا، اس کے قریب رہی، اچھا یہ تو بتاؤ پلیز کیا چیز ہے جو آپ کو مجھ جیسی خوبصورت لیڈی کی طرف متوجہ ہونے سے روک رہی ہے؟ کیا ہے وہ چیز؟ کیا ہے وہ طاقت؟ کہا میرے اللہ کا حسن۔ کیا کہا؟ میرے اللہ کا، میرے رب کی خوبصورتی۔ رب یہاں کہاں ہے؟ فرمایا کیسی بات کر رہی؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میرا اللہ وہ ہے جو آنکھوں کی حرکت کو بھی جانتا ہے، سینوں میں غلط خیال پیدا ہو جائے اسے بھی جانتا ہے۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرا اللہ وہ ہے جو ایسی آنکھ رکھتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نہ اونگتی ہے نہ سوتی ہے، جو کرتا ہے تو چپ کے اہل جہاں سے، تجھے کوئی دیکھتا ہے آسمان سے، جو کرتی ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، تجھے کوئی دیکھتا ہے آسمان سے۔ کہا وہ اللہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ وہ کیسی بات کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ کہا جس رب پہ تم فدا ہو
اس کی تعلیم مجھے بھی سکھا دو، میں بھی اسی پہ فدا ہونا چاہتی ہوں۔ دیکھیے شکار کرنے آئی اور شکار ہو کر گئی، اللہ کی بن کے دم لیا۔ نوجوانوں ہم ایسے بنے، ہم سے جو ٹکرائے وہ اللہ کا بن جائے۔ نوجوان بہنوں، ماؤں، ہماری بیٹیاں ایسی تیار ہوں، وہ کفر کوئی ٹکرائے، سر پھرا کوئی ٹکرائے، وہ نہ بدلے، سر پھرا بدل جائے، وہ ایمان کے زمروں میں آ جائے، وہ قرآن کے آیات کے نغموں میں آ جائے، اس کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوستو اپنی زندگی کو بدلیں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ دوستو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اور پھر درب کے ساتھ کہتا ہوں، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ عارف وقت حضرت مولانا شیخ حکیم اختر صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ دوستو ہم بھی اندر ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہم ان تھیٹروں کو، ان فلموں کو، ان موقعوں کو، ان بازاروں کو، ان مقامات کو ہم نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ارادہ کر کے جئیں۔ ہمارے ایک نوجوان دوست نے دیر رات میسیج ڈالا، اس آج نے صبح سنا، رات ہم اپنے علاقہ کیرانہ جنجانے کے بیچ میں برالا نامی بستی میں تھے، وہاں عشاء کی مجلس ہوئی، عشاء کی مجلس میں وہ شریک تھے۔ دیر رات انہوں نے میسیج ڈالا کہ جی میں نے آج نیت کی ہے کہ 40 دن تک میں کسی بھی غیر محرم پر، گناہ کے موقعوں پر، یوٹیوب پر بالکل نظر نہیں ڈالوں گا انشاءاللہ تعالی۔ کہ دعا فرما دے، اللہ استقامت دے دے۔ میں نے کہا آپ نے ارادہ کیا اور ہم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان فرما دے۔ دوستو اگر ہم ارادہ کریں گے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ آسان کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بندے کے ارادے کی ضرورت ہے، بندے کے نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نیت کر لے گا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ساتھ آتی ہے۔ کسی عارف وقت کو کے شعر ہیں، انہوں نے یہی گناہ کے بازار کو سامنے رکھ کر کہا، کسی گلفام کو کفنا رہا ہوں، گلفام یعنی خوبصورت کو، خوبصورت کو میں کفنا رہا ہوں، کفن دے رہا ہوں۔ دوستو غور کر لیا کریں، جب گناہ کا دل کرے ایک دن یہ حسینہ مرنی ہے، جب گناہ کا دل کرے خود غور لیا کرے ایک دن مجھے بھی مرنا ہے، جب میں مر جاؤں گا اور مجھے پٹرے پر لٹا دیا جائے گا اور میرے کپڑے کاٹے جائیں گے کینچی سے اور گرم پانی پکایا جائے گا اور برابر میں جنازے کی چارپائی آ جائے گی اور سفید لٹھا پانی پت سے لا کر اس میں سجا دیا جائے گا اور بس اعلان ہو رہا ہوگا کہ جلدی بھائی نہلا رہے بس اب۔ یہ ذرا ایک بار دھیان دے لیا کرو کہ اس طرح ہونے والا ہے، یہ ذرا سا مراقبہ کر کے 5 منٹ دیکھ لیا کرو۔ دوستو اندر کے پہندے نہ ہل گئے تو بات ہے، سمجھ نہ آگی تو پتہ لگ جائے گا ہم کیا کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ والے اور بچنے کے لیے اور نیک لوگ بننے کے لیے اور نیک منزلوں پر چڑھنے کے لیے ہمارے نوجوان کسی اللہ والے نے شعر کے کہ یہ ارادے کر کے ہم ارادہ کر لیں، یہ جو تعلقات ناجائز ہیں ہم ان کو کفنا رہے ہیں، دفنا رہے ہیں۔